تو اب میری بیٹی روتی ہے, وہ کہتی ہے ماما مجھے یہاں سے لے جاؤ. میری بیٹی کہتی ہے ماما مجھے یہاں سے لے جاؤ, میں نہیں رہ پاؤں گی, میں چھوٹی ہوں, کیونکہ میرے پاس ہی سوتی تھی میری بیٹی. تو اب میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ میں کیا کروں اپنی بیٹی کے لیے. پہلے تو میں نے اپنی ماں کے لیے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, میں نے اپنی بیٹی کو ادھر چھوڑ دیا. مجھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں جاتا. اتنا روتی ہے, کہتی ہے مما میرا ادھر دل نہیں لگتا, میں ادھر نہیں رہ سکتی. اس کے پڑھنے کی عمر ہے, یہ کوئی کام کرنے کی نہیں ہے. بہرحال میری 2 بیٹیاں ہیں. تو شوہر کدھر ہے؟ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہوا ہے, میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہتی ہوں. خود کماتے نہیں تھے تو مجھے یہی کہتے کہ آپ خود کما کے لاؤ, مارتے پیٹتے تھے. تو میں نے کہا اگر میں نے ادھر رہ کے کمانا ہے تو میں کیوں نہ اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاؤں. اور ویسے بھی میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کو دل کا مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے. تو ان کے گردے جو ڈائلسس ہوتے ہیں نا, تو ادھر بازو میں ان کو نا فسٹولا ڈلوایا ہوا تھا. تو اب وہ فسٹولا خراب ہو گیا ہے. فسٹولا جو ہے نا مجھے ڈلوانے کے لیے نا 1 لاکھ روپیہ چاہیے تھا. لوگوں سے قرضہ بھی لیا, تم اتنا لاکھ ہمیں کہاں سے دو گی, اتنی بڑی رقم. پھر اس کے لیے ایک بیٹی جو ہے نا وہ میں نے اب کسی کے گھر میں چھوڑی ہے. مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی کہ میں اماں کا فسٹولا ڈلوا لوں. مطلب 1 لاکھ کا قرضہ لیا ان سے آپ نے بیٹی دے کے؟ ہاں جی, مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے تھے. مجھے یعنی کہ کہیں سے پیسوں کا رینج نہیں ہو رہا تھا. ان کے گھر میں بیٹی تو لے گئی, اس سے میں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. اچھا, آپ کسی گھر پہ کام کرنے جاتی ہیں؟ جی میں جاتی ہوں, تو وہاں سے میں 15,000 لیتی ہوں, جس سے گھر کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. کبھی ہم گھر میں پھاگ کے, کبھی گھر کا رینٹ نہیں دیتے. بیٹیاں جو ہے نا بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کی کرتی ہیں. دیکھ لیں زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے, اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے اپنی سگی بیٹی 7 سال کی جو ابھی خود بچی ہے کسی گھر میں بھیجا ہوا ہے کام کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہمیرا بائیکر لیڈر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین, ایک بیٹی نے اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے اپنی 7 سال کی بیٹی کو کسی کے گھر پہ کام کے لیے چھوڑ دیا. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اپنی 7 سال کی بیٹی کو کام پہ چھوڑنا پڑ گیا. کیا ماں کا علاج کروانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام بطول ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹی ہیں, کیا کیا عمر ہے ان کی؟ ایک کی 7 سال اور ایک کی 5 سال. اچھا, تو شوہر کدھر ہے آپ کے؟ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہوا ہے, میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہتی ہوں. اچھا, تو شوہر نے کیوں چھوڑا, کیا ہوا؟ بس وہ خود کماتے نہیں تھے, تو مجھے یہی کہتے کہ آپ خود کما کے لاؤ, اور مارتے پیٹتے تھے. تو میں نے کہا اگر میں نے ادھر رہ کے کمانا ہے تو میں کیوں نہ اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاؤں. اور ویسے بھی میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ان کو دل کا مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, اور ساتھ میں شوگر ہے. تو پھر ماما کو بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. کے گھر میں کون کون ہے؟ اکیلی ماما ہی ہیں؟ ہاں جی اکیلی ماما ہے. وہ 2 سسٹریں اور ان کی شادی ہو گئی ہوئی ہے, تو ماما اکیلی ہیں. تو پھر میں اپنی ماما کے پاس ہی رہتی ہوں. یعنی کہ اکیلی ماما ہے آپ کی, اور آپ کی 2 بیٹیاں. جی مطلب آپ 4 لوگ رہتے ہیں گھر میں؟ ہاں جی. تو کیا مسئلہ, کیا پریشانی, کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری ماما کو نا کافی مسئلے ہیں, مطلب کافی ان کا علاج وغیرہ ہو رہا ہے. تو ان کے نا گردے بھی ڈائلسس ہوتے ہیں. تو ان کے گردے جو ڈائلسس ہوتے ہیں نا, تو ادھر بازو میں ان کو نا فسٹولا ڈلوایا ہوا تھا. تو اب وہ فسٹولا خراب ہو گیا ہے, اور وہ فسٹولا جو ہے نا مجھے ڈلوانے کے لیے نا 1 لاکھ روپیہ چاہیے تھا. تو میں نے بہت زیادہ 1 لاکھ کا ڈلتا ہے؟ ہاں جی. تو میں نے نا یعنی کہ بہت لوگوں سے قرضہ بھی لیا, یعنی کہ کہا مجھے قرض دے دو, میں آپ کو واپس کر دوں گی. تو لوگوں نے کہا تمہارا کوئی اتنا کوئی روزگار تو ہے نہیں, تم اتنا لاکھ ہمیں کہاں سے دو گی, اتنی بڑی رقم. تو پھر اس کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو نا, وہ جہاں پہ میں کام کرنے جاتی ہوں نا, ان کے ساتھ ایک اور باجی ہیں, تو وہ گھر میں ان کا اکیلا بیٹا ہی ہے. اچھا, آپ کسی گھر پہ کام کرنے جاتی ہیں؟ جی میں جاتی ہوں, تو وہاں سے میں 15,000 لیتی ہوں, جس سے گھر کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو میری ماما کے ویسے تو ڈائلسس جو ہے نا وہ حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں, جو ڈائلسس, ہاں جی, فروق ہاسپٹل میں. تو اس کے بعد نا جو ان کا میڈیسن کا خرچہ ہے نا, وہ یعنی کہ 20,000 کی میڈیسن ہونے چاہیے. تو وہ بھی بڑی مشکل سے, ہاں جی مہینے کی, تو بڑی مشکل سے نا وہ گزارا کر پاتے ہیں. کبھی ہم گھر میں پھاگ کے, کبھی گھر کا رینٹ نہیں دیتے. تو ماما, یہ گھر رینٹ پہ ہے؟ جی. کتنا رینٹ ہے اس کا؟ اس کا میں 15,000 دیتی ہوں, یعنی کہ بیچ میں بل وغیرہ سارا کچھ اکٹھا ہی دیتی ہوں. تو کبھی تو کرایہ یعنی کہ میرے اوپر چڑھ جاتا 2-2 مہینے کا, اور کبھی یعنی کہ گھر میں پھاگ کے. تو میری 2 بیٹیاں ہیں, تو ایک بیٹی جو ہے نا وہ میں نے اب کسی کے گھر میں چھوڑی ہے. مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی کہ میں ماما کا فسٹولا ڈلوا دوں, کیونکہ میری ماما کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی. اگر ہم ڈائلسس نہیں نہ کرواتے
تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی. نہیں، آپ کی بیٹی جو ہے 1 لاکھ پہ کسی کے گھر پہ چھوڑی ہوئی ہے، مطلب 1 لاکھ کا قرضہ لیا ان سے آپ نے بیٹی دے کے؟ ہاں جی، مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے تھے، تو مجھے یعنی کہ کہیں سے پیسوں کا رینج نہیں ہو رہا تھا. اپنی ماما کا فسٹولا ڈلوانے کے لیے آپ کو لاکھ چاہیے تھا. تو میں نے اپنی بیٹی پھر اب کسی کے گھر میں چھوڑی ہے. تو میری بیٹی کی عمر 7 سال ہے. وہ کسی خود بھی بچی ہے. تو ان کا ایک 4 سال کا بیٹا ہے. تو وہ کہتی چلو کام ایسے کوئی نہیں کرواتی، تو اس کے ساتھ کوئی بچہ ہونا چاہیے کھیلنے کے لیے. وہی نا میں سوچ رہی تھی کہ 7 سال کی جو بچی ہے وہ تو اس کو خود اپنا وہ اتنا نہیں پتہ، وہ بھی کھیلنے والی بچی ہے، تو وہ مطلب کہ بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جی، تو وہ میں نے ان کے گھر میں بیٹی تو لے گئی، اس سے میں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. تو اب میری بیٹی روتی ہے، وہ کہتی ہے ماما مجھے یہاں سے لے جاؤ. تو وہاں سے لانے اس کو بچے کو وہاں سے لے کے آنے کے لیے کیا مطلب پیسوں کی ضرورت ہے؟ میری بیٹی کہتی ماما مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں نہیں رہ پاؤں گی، میں چھوٹی ہوں. کیونکہ میرے پاس ہی سوتی تھی میری بیٹی. تو اب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوں جو میں نے ادھر سے ایڈوانس لیے ہیں، تو پھر میں اپنی بیٹی کو لا سکتی ہوں. نہیں تو میری بیٹی ان کے گھر میں ہے، اب وہ روتی ہے، زاروں قدار روتی ہے ماما مجھے یہاں سے لے جاؤ. تو اب میں نے 1 لاکھ روپے ان سے لیے ہوئے ہیں. نہیں تو جن کے گھر پہ آپ نے چھوڑی ہے بچی، ان کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا کہ چلو ہم جو ہے وہ بچی روتی ہے ماما کے پاس جانا چاہتی تو ہم ہی بچی پیسے جو ہے دے کے بچی بھی دے دیں، ایسے لے ہی نہ بلکہ آپ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ باجی آپ ایسا کرو، ہم سے آپ نے 1 لاکھ لیے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ 10 مہینے میں یہ ہم کٹوا دیں گے، کہ اس کو 10,000 مہینے کا دیں گے. تو اب یا تو مجھے پیسے دو تو یا پھر اس کو ادھر رہنے دو. تو میری بیٹی ادھر بہت زیادہ روتی ہے. تو اب میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ میں کیا کروں اپنی بیٹی کے لیے، مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا. پہلے تو میں نے اپنی ماں کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو ادھر چھوڑ دیا. اب میں اپنی بیٹی کے لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے کہیں سے بھی 1 لاکھ کا میرا رینج نہیں ہو رہا کہ میں 1 لاکھ روپے کا رینج کر کے میں اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آؤں. میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں جاتا، وہ اتنا روتی ہے، کہتی ہے مما میرا ادھر دل نہیں لگتا، میں ادھر نہیں رہ سکتی. بہن بھائی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے مدد کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی رشتہ داروں سے بھی کافی پکڑ کے وہ کچھ تھوڑی بہت کر دیتے تھے ہیلپ وغیرہ. تو پہلے وہ تقریباً 5 سال سے میری ماما کی طبیعت خراب ہے. تو پہلے تو میں ادھر اپنے گھر میں رہ کے بھی ماما کا کرتی تھی کچھ. تو اب تو میں جب سے آ گئی ہوئی ہوں ادھر تو کافی پکڑ کے پہلے بھی لگائے ہیں. تو ابھی بھی ان کی طبیعت ویسی ہے. تو لوگ کہتے ہیں آپ کا تو پھر مسئلہ بہت زیادہ ہے، ہم خود بھی اتنے نہیں ہیں. جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر کس طرح گزارا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی کام پہ جا رہی ہیں کہ چھوڑ دیا؟ میں جا رہی ہوں کام پہ، اور میرا یہ بھی مسئلہ ہے میں کام پہ جاتی ہوں جب تک، تو پھر جب آتی ہوں تب تک میری ماما بھوکی بیٹھی ہوتی ہیں. نہ وہ خود سے پانی پی سکتی ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کھا سکتی ہیں. گھر میں آ کے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر میری ایک اور بیٹی بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اب میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ بہت ٹینشن میں ہے. تو میں خود بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، میں ایسا کیا کروں کہ جو میری بیٹی کے لیے 1 لاکھ روپے کا رینج ہو جائے، جو میں اس کو وہاں سے دے کے لے آؤں. تو اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ انٹرویو دینے کا مقصد کیا آپ کا؟ انٹرویو دینے کا مقصد یہی ہے کہ میں کہتی ہوں اگر کوئی اچھے بہن بھائی جو صاحب حیثیت ہیں اگر مجھے کچھ پیسوں کا رینج کر دیں کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے لا سکوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکوں. اس کے پڑھنے کی عمر ہے، یہ کوئی کام کرنے کی نہیں ہے. بہرحال بات تو بڑی دکھ کی ہے کہ 7 سال کی بچی کو 1 لاکھ کے لیے آپ نے کسی کے گھر پہ چھوڑ دیا. وہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے دل پہ پتھر رکھا ہوگا. تو بچی بھی پریشان ہے یا ماں بھی پریشان ہے. تو کتنے دن ہو گیا بچی کو آپ سے دور ہوئے؟ 15 دن ہو گئے ہیں. 15 دن ہو گئے جی. 15 دن میں ملنے نہیں گئی ایک بار بھی؟ نہیں، ویسے تو میں جدھر کام کرنے جاتی ہوں نا وہ ادھر ساتھ ہی ہے، دیکھ کے آتی ہوں، اسے ڈیلی مل کے بھی آتی ہوں. بہرحال نا وہ ادھر رہ نہیں پا رہی کیونکہ وہ کہتی ماما جب آپ مجھے مل کے چلے جاتے ہو نا پھر بعد میں میرا دل نہیں لگتا ادھر نا. میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کے پاس جانا ہے، میں نے نانو امی کے پاس جانا ہے، میں نے آپ کے پاس سونا ہے. میں ادھر نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے لے جاؤ. یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا نمبر، کوئی جیز کیش، کوئی اکاؤنٹ نمبر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم چلا سکیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں آپ. جی میرا جیز کیش اسی نمبر پہ ہے 0324 1478 287. اس پہ جیز کیش بنا ہوا ہے. اچھا، ایک ہی نمبر ہے اور اس پہ جیز کیش بنا ہوا ہے؟ جی. یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ اس نمبر پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟
हाँ जी, इसी नंबर से रब्ता कर सकते हैं। और मैम मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये देखें मेरी मामा की ना फाइल्स वगैरह, ये जो उनका इलाज हो रहा है, ये टेस्ट वगैरह सारे ना, तो यानी कि हर महीने मेरी मामा के लिए मुझे 20 से 30 हज़ार चाहिए होता है। यानी कि डायलिसिस उनके हो रहे हैं ऑलरेडी, कार्ड बना हुआ है उनका। बहरहाल उनके लिए मुझे 20 से 30 हज़ार का यानी कि हर महीने ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी मैं अरेंज नहीं कर पाती। हम इंसान कहते हैं ना कि इंसान भूखा तो रह लेता है, यानी कि भूख काट सकता है। बहरहाल जब मेडिसन की ज़रूरत तो होती है ना, तो वो अगर ना मिले तो फिर उससे मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और मैं नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने कि मेरी मामा इस तरह तड़प रही होती है। इसी वजह से अपनी 7 साल की बेटी आपने किसी के घर भेज दी है। सही कहते हैं ना कि बेटियां जो है ना बेटों से ज़्यादा माँ बाप की करती हैं, कदर करती हैं और प्यार करती हैं। देख लें, ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए अपनी सगी बेटी 7 साल की, जो अभी खुद बच्ची है, किसी घर में भेजा हुआ है काम के लिए। काम से मुराद के वो बच्ची उनके बच्चे के साथ खेलती है सारा दिन, ताकि वो बच्चा जो है उनको तंग ना कर सके। तो क्या कहना चाहती है जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं सब बहन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी इनसे अपील समझ लें या दरख्वास्त समझ लें, अगर जो अच्छे बहन भाई जो साहिब हैसियत हैं वो मेरी हेल्प करें, जिससे मैं अपनी बेटी को उधर 1 लाख रुपए तो उधर देने हैं मुझे, वो दे के ले आऊँ। और अभी मेरा ना खुद भी मोहरों का मसला है, मैं खुद भी बीमार हूँ, घर में किसी के काम तो करती हूँ, बहरहाल बड़ी मुश्किल से करके आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी माँ बीमार को छोड़ के जाती हूँ, तो उसके पास भी रहना मेरा बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी कि जितना मैं करती हूँ उससे मेरा घर का किराया भी बड़ी मुश्किल से जाता है। तो हर महीने मेरी वालदा की 20 से 30 हज़ार की मेडिसन आती हैं। तो अगर कोई अच्छे बहन भाई जो साहिब हैसियत है वो मेरी हेल्प कर दें, मैं उनके लिए दुआ करूँगी और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। नाज़रीन, सारा जो मामला है आप लोगों के सामने है, जो सारी कहानी थी बाजी ने आप लोगों को अपने ज़ुबानी बताई है कि मेरी माँ का जो है इलाज करवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, और अपनी बेटी को जो है वो किसी के घर में भेजा हुआ है 7 साल की। और ये सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बेटी को भेजना ही नहीं चाहिए था, चलो वो भी मजबूरी थी, माँ का इलाज कराना था, तो 1 लाख के लिए भेज दिया। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे जितने भी साहिब हैसियत हैं जो दे सकते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर जो साहिब हैसियत नहीं भी है ना, वो भी अगर 100 200 भी अगर इनके जायज़ कैश में भेजेंगे ना, तो मेरे ख्याल में इनके जो मंथली जो खर्चा है, जो माँ का इलाज हो रहा है और जो बच्ची को लेकर आना है 1 लाख के लिए, तो मेरे ख्याल में वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि इनका आप ना जितना हो सके वो इनके साथ इनकी हेल्प करें। इनको पैसे, अगर पैसे नहीं भी भेजने, आप यहाँ पर आएँ, इनसे हम जैज़ कैश का नंबर जो है, जैज़ कैश का नंबर चलाना है, ये आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके आप लोग इनकी लोकेशन पर आएँ और यहाँ पर आकर आप इनके हालात देखें, और उसके बाद जो है आप बेशक इनकी मदद करें। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ फ़ोन उठाएँ और इनको जो है वो पैसे भेजते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप इनके पास आएँ और इनके हालात देखने के बाद इनकी मदद करें, ताकि ये जो है अपनी बच्ची को ला सके, अपनी माँ का इलाज कर सके। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।